فتنہ دجال کیا ہے؟ دجال کس نسل سے ہوگا؟ شکل و صورت اور جسمانی اسٹرکچر کیسا ہوگا؟ یہ سب ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتانے جا رہے ہیں۔ خبردان کی اس اسلامک ویڈیو میں خوش آمدید، اور میں ہوں آپ کا میزبان احسان اقبال۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ سب سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے اس بیل آئیکن کے نشان کو ضرور دبا دیا کریں تاکہ ہماری ویڈیوز سب سے پہلے آپ کو مل سکیں۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ دجال کس نسل سے ہوگا۔ تو دوستو، دجال یہودیوں کی نسل سے ہوگا اور جس کا قد ٹھگنا ہوگا، دونوں پاؤں ٹیڑھے ہوں گے، جس پر بالوں کی بھرمار ہوگی، رنگ سرخ یا گندمی ہوگا اور سر کے بال حبشیوں کی طرح ہوں گے، ناک چونچ کی طرح ہوگی، بائیں آنکھ سے کانا ہوگا اور دائیں آنکھ میں انگور کے بقدر ناخنا ہوگا۔ اس کے ماتھے پر کاف، الف، فے اور رے واضح طور پر لکھا ہوگا، جس سے ہر مسلمان بآسانی پڑھ سکے گا۔ دجال کی آنکھ سوئی ہوئی ہوگی مگر دل جاگتا رہے گا۔ شروع میں وہ ایمان و اصلاح کا دعویٰ لے کر اٹھے گا، لیکن جیسے ہی تھوڑے بہت متبعین میسر ہوں گے، وہ نبوت اور پھر خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ اس کی سواری بھی اتنی بڑی ہوگی کہ اس کے دونوں کانوں کا درمیانی فاصلہ ہی 40 گز کا ہوگا۔ ایک قدم تحد نگاہ مسافر کو طے کر لے گا۔ دوستو، دجال پکا جھوٹا اور اعلیٰ درجے کا شعبدے باز ہوگا۔ اس کے پاس گلوں کے ڈھیر اور پانی کی نہریں ہی نہریں ہوں گی۔ زمین میں مدفون تمام خزانے باہر نکل کر شہد کی مکھیوں کی مانند اس کے ساتھ ہولیں گے۔ جو قبیلہ اس کی خدائی پر ایمان لائے گا، دجال اس پر بارش برسائے گا، جس کی وجہ سے کھانے پینے کی چیزیں ابل پڑیں گی اور درختوں پر پھل ہی پھل آ جائیں گے۔ اس کے بعد دجال کچھ لوگوں سے آ کر یہ تک کہے گا کہ اگر میں تمہارے والدین کو زندہ کر دوں تو کیا تم میری خدائی کا اقرار کرو گے؟ لوگ اس بات میں جواب دیں گے۔ اب دجال کے شیطان ان لوگوں کے ماؤں اور باپوں کی شکل لے کر نمودار ہوں گے۔ نتیجتاً بہت سے افراد ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ دوستو، دجال کی رفتار آندھیوں سے زیادہ تیز اور بادلوں کی طرح رواں ہوگی۔ وہ کرشموں اور شعبدہ بازیوں کو لے کر دنیا کے ہر چپے کو روندے گا۔ تمام دشمنان اسلام اور دنیا بھر کے یہودی امت مسلمہ کے بغض میں اس کی پشت پناہی کر رہے ہوں گے۔ وہ مکہ معظمہ میں گھسنا چاہے گا مگر فرشتوں کی پہرہ داری کی وجہ سے ادھر گھس نہ پائے گا، اس لیے نامراد و ذلیل ہو کر واپس مدینہ المنورہ کا رخ کرے گا۔ اس وقت مدینہ منورہ کے 7 دروازے ہوں گے اور ہر دروازے پر فرشتوں کا پہرہ ہوگا، لہٰذا یہاں پر بھی اسے منہ کی کھانی پڑے گی۔ انہی دنوں مدینہ منورہ میں 3 مرتبہ زلزلہ آئے گا، جس سے گھبرا کر بہت سارے بے دین شہر سے نکل کر بھاگ جائیں گے۔ باہر نکلتے ہی دجال انہیں لقمہ تر کی طرح نگل لے گا۔ آخر ایک بزرگ اس سے بحث و مناظرہ کے لیے نکلیں گے اور خاص اس کے لشکر میں پہنچ کر اس کی بابت دریافت کریں گے۔ لوگوں کو اس کی باتیں شاق گزریں گی، لہٰذا اس کے قتل کا فیصلہ کریں گے، مگر چند افراد آڑے آ کر یہ کہہ کر روک دیں گے کہ نعوذ باللہ، ہمارے خدا دجال کی اجازت کے بغیر اس کو قتل نہیں کیا جائے۔ چنانچہ اس بزرگ کو دجال کے دربار میں حاضر کیا جائے گا، جہاں پہنچ کر یہ بزرگ چلا اٹھے گا اور کہے گا، میں نے پہچان لیا کہ تو ہی دجال ملعون ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تیرے ہی خروج کی خبر دی تھی۔ دجال اس خبر کو سنتے ہی آپے سے باہر ہو جائے گا اور اس کو قتل کرنے کا فیصلہ کرے گا۔ درباری فوراً اس بزرگ کے 2 ٹکڑے کر دیں گے۔ بزرگ کو قتل کرنے کے بعد دجال اپنے حواریوں سے کہے گا کہ اب
اگر میں اس کو دوبارہ زندہ کر دوں تو کیا تم کو میری خدائی کا پختہ یقین ہو جائے گا؟ یہ دجالی گروپ کہے گا کہ ہم تو پہلے ہی سے آپ کو خدا مانتے ہوئے آ رہے ہیں، البتہ اس معجزے سے ہمارے یقین میں اور اضافہ ہو جائے گا۔ دوستو، دجال اس بزرگ کے دونوں ٹکڑوں کو اکٹھا کر کے زندہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ ادھر وہ بزرگ بوجھائے حکم الہی کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے اب تو مجھے اور بھی زیادہ یقین آ گیا ہے کہ تو ہی دجال ملعون ہے۔ وہ جھنجھلا کر دوبارہ انہیں ذبح کرنا چاہے گا، لیکن اب اس کی قوت سلب کر لی جائے گی۔ دجال شرمندہ ہو کر انہیں اپنی جہنم میں جھونک دے گا، لیکن یہ آگ ان کے لیے ٹھنڈی اور گلزار بن جائے گی۔ اس کے بعد دجال وہ شام کا رخ کرے گا، لیکن دمشق پہنچنے سے پہلے ہی حضرت امام مہدی علیہ السلام وہاں آ چکے ہوں گے۔ دوستو، دجال دنیا میں صرف 40 دن رہے گا، جن میں سے ایک دن 1 سال کا، دوسرا دن 1 مہینے اور تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا۔ بقیہ دن معمول کے مطابق ہی ہوں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام دمشق پہنچتے ہی زور و شور سے جنگ کی تیاری شروع کر دیں گے، لیکن صورتحال بظاہر دجال کے حق میں ہوگی، کیونکہ وہ اپنی مادی و افرادی طاقت کے بلبوتے پر پوری دنیا میں اپنی دھاک بٹھا چکا ہوگا۔ اس وجہ سے عسکری طاقت کے اعتبار سے تو اس کی شکست بظاہر مشکل نظر آ رہی ہوگی، مگر اللہ کی تائید اور نصرت کا سب کو یقین ہوگا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام اور تمام مسلمان اس امید کے ساتھ دمشق میں دجال کے ساتھ جنگ کی تیاریوں میں ہوں گے۔ تمام مسلمان نمازوں کی ادائیگی دمشق کی قدیم شہرہ آفاق مسجد میں جامع اموی میں ادا کرتے ہوئے ہوں گے۔ ملی شیرازہ لشکر کی ترتیب اور یہودیوں کے خلاف صف بندی کو منظم کرنے کے ساتھ ساتھ حضرت امام مہدی علیہ السلام دمشق میں اس کو اپنی فوجی سرگرمیوں کا مرکز بنائیں گے اور اس وقت یہی مقام ان کا ہیڈ کوارٹر ہوگا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام ایک دن نماز پڑھانے کے لیے مصلی کی طرف بڑھیں گے تو عین اسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ نماز سے فارغ ہو کر لوگ دجال کے مقابلے کے لیے نکلیں گے۔ دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر ایسا گھلنے لگے گا جیسے نمک پانی میں گھل جاتا ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے بڑھ کر اس کو قتل کر دیں گے اور حالت یہ ہوگی کہ شجرہ حجر میں بھی آواز لگائیں گے، شجر بھی اور حجر بھی آواز لگائیں گے کہ روح اللہ، ہمارے پیچھے بھی یہودی چھپا ہوا ہے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کے چیلوں میں سے کسی کو بھی زندہ نہ چھوڑیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب کو توڑیں گے، یعنی صلیب پرستی ختم کریں گے، خنزیر کو قتل کر کے جنگ کا خاتمہ کریں گے اور اس کے بعد مال و دولت کی ایسی فراوانی ہوگی کہ اس سے کوئی قبول نہ کرے گا۔ وہ لوگ ایسے دیندار ہو جائیں گے کہ ان کے نزدیک ایک سجدہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہوگا۔ یاد رہے کہ فتنہ دجال سے آگاہی تمام انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، لہذا اس سنت کو زندہ کرتے ہوئے اس ویڈیو کو بار بار دیکھیں اور دوسروں تک بھی ضرور پہنچائیں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری اسلامک ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کے نشان کو ضرور دبا دیں تاکہ ہمارے آئندہ آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ کو مل سکیں۔ خدا حافظ۔